ایک مسافر ملک شام سے سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے، جہاں پر اس مسافر کی ملاقات خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی ملاقات اس مسافر سے ہوتی ہے تو وہ شخص آپ سے کچھ سوال کرتا ہے، کچھ اشرفیوں کا، کہ جناب میں مقروض ہوں، مسلمان ہوں، اور میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ آ چکا ہے، تو آپ میری مدد فرمائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مسافر کو، اس مانگنے والے کو جب اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں تو وہ مسافر کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک دیکھنے میں تو باہر سے بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن اندر ایک چارپائی بھی موجود نہیں تھی۔ دیکھیے، اسلام کے پہلے خلیفہ کے گھر کی یہ حالت تھی کہ وہاں پر ایک چارپائی بھی موجود نہیں تھی، چند ایک کھجور کی ٹوٹی پھوٹی سی چٹائیاں موجود تھی، جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ مسافر بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، 3 دن گزر گئے ہیں، خلیفۃ المسلمین خود فاقوں کے اندر سے گزر رہا ہے، خود میں نے 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا، صرف اور صرف کھجوروں کے بل بوتے پر میں اپنا گزارا کر رہا ہوں، کھجوریں کھا لیتا ہوں اور سارا دن اسی طرح اپنا گزر بسر کر لیتا ہوں، میں تو تیری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن ایک در ایسا ہے کہ جہاں پر تو جائے گا اور تجھے وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو اس مسافر نے، اس مانگنے والے نے عرض کیا، خلیفۃ المسلمین وہ کس کا در ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مانگنے والے، وہ عثمان کا در ہے، اور جو کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے پھر وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو اس مانگنے والے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پتہ پوچھا کہ وہ عثمان کہاں رہتے ہیں۔ تو خلیفۃ المسلمین نے اس مانگنے والے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پورا پتہ بتا دیا۔ جب بتائے ہوئے پتے کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس وہ مانگنے والا پہنچ جاتا ہے تو اندر سے کچھ آوازیں سننے کو اس کو ملی۔ آوازیں کچھ یوں آ رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ اے بچوں، اتنی عیش اچھی نہیں ہوتی، اتنی عیش پرستی اچھی نہیں ہے کہ تم دودھ بھی پیتے ہو اور دودھ کے اندر شہد بھی ملاتے ہو، حالانکہ شہد بھی میٹھا ہے، دودھ بھی میٹھا ہے، تو تم دو چیزوں کو استعمال نہ کرو، ایک چیز کو ایک وقت میں استعمال کیا کرو۔ جب اتنی آواز اس مانگنے والے نے سنی نا تو دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ جو آدمی اپنی اولاد کو ایک ٹائم کے اندر 2 چیزیں استعمال کرنے نہیں دے رہا، وہ بھلا میرا اتنا بڑا قرض کیسے اتارے گا؟ تو دل میں یہ خیال کرتے کرتے اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا، دستک دی، تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر تشریف لاتے ہیں، اور سب سے پہلی بات اس بندے نے جب السلام علیکم کہا اور اس کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وعلیکم السلام کہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بندہ جو مجھ سے سلام لے رہا ہے یہ مسلمان ہی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کو اپنے گھر میں لے کر چلے جاتے ہیں اور ایک جگہ پر بٹھا کر آپ کو دودھ کے اندر شہد ملا کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو بہت ہی لذیذ قسم کا حلوہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔
تو وہ بندہ خدا دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ آدمی تو اپنی اولاد کو منع کر رہا تھا ان چیزوں سے، اور یہی چیزیں اور اس مسافر کو دے رہا ہے۔ تو جب اتنا دل میں یہ خیال کر رہا تھا تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بندہ خدا، خیر تو ہے، تو کس لیے میرے پاس آیا ہے؟ تیری کیا حاجت ہے؟ کون سی حاجت لے کر تو یہاں پر پہنچا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ جناب، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور مسلمان ہوں۔ پچھلے دنوں کچھ کاروبار اچھا نہیں چل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا ہوں، تو کچھ پیسے چاہیے تھے، کچھ مال چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے جو میں لے کر اپنے قرض کو اتار سکوں۔ مقروض ہو چکا ہوں، اپنے قرضے کو ادا کرنے کے لیے کچھ پیسوں کی، کچھ مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تجھے کتنا زیادہ مال و دولت چاہیے؟ تو اس بندے نے کہا کہ جناب، مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے، اگر وہ مجھے مل جاتی ہے تو میں بآسانی اپنے قرض کو دور کر سکتا ہوں۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو اشارہ کیا، اور وہ غلام ایک لدا ہوا مال کے ساتھ لدا ہوا اونٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اے مانگنے والے، اس کے اندر میں نے تیرے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی رکھے ہیں، اور اس کے اندر میں نے 6000 اشرفیاں بھی رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو اونٹ ہے یہ بھی میں تمہیں تحفے کے طور پر دے رہا ہوں۔ تو وہ مانگنے والا بڑا خوش ہو کر جب واپس جانے لگا نا، تو عرض کرتا ہے کہ جناب، غلطی کی معافی چاہتا ہوں، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں نے باہر سے یہ آواز سنی تھی کہ آپ اپنی اولاد کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم ایک وقت کے اندر 2 میٹھی چیزوں کو کبھی جمع نہ کیا کرو، کیونکہ یہ اتنی زیادہ عیش اچھی نہیں ہوتی، اتنی زیادہ عیش پرستی یہ اچھی نہیں ہے۔ اور جب میں آپ کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا، اس وقت 3 قسم کی میٹھی چیزیں آپ نے میرے سامنے رکھ دی ہیں، اور اتنا زیادہ مال و دولت آپ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندہ خدا، وہ جو میں ان کو سمجھا رہا تھا، وہ اپنی اولاد کو سمجھا رہا تھا کہ تم نے اتنی زیادہ عیش پرستی نہیں کرنی، اور یہ جو مال و دولت میں نے جمع کر رکھا تھا، یہ فقط اور فقط میں نے اپنے نبی کے غلاموں کی نوکری کرنے کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ عثمان اپنے نبی کے نوکروں کی نوکری کرتا ہے، اس وجہ سے میں نے تمہاری مدد کی ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ اکبر! وہ مسلمان خلیفہ تھے، وہ مسلمان حکمران تھے کہ جن کے گھروں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، وہ مسلمان لوگ تھے، وہ مسلمانوں کا درد رکھنے والے لوگ تھے کہ جو گھروں کے اندر اپنی چیزوں کو بڑے حساب و کتاب سے استعمال کرتے تھے، لیکن جب امت مسلمہ پر خرچ کرنے کا وقت آ جاتا تھا تو اپنی ہر چیز مسلمانوں پر لٹا دیا کرتے تھے۔